دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا ایمان افروز ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں کے نبی ہیں بلکہ کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک نہیں کرنا بلکہ شیئر کر دیجیے گا۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک یہودی نے ایک مادہ ہرن کو باندھ رکھا ہے۔ جیسے ہی مادہ ہرن کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو مادہ ہرن روتے ہوئے بول پڑی، رسول اللہ، حبیب اللہ، آج میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نکلی تھی، اسی دوران یہ یہودی آیا اور مجھے پکڑ کر باندھ دیا۔ صبح سے ابھی تک میں ایسے ہی قید میں ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبح سے میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا، وہ مجھے وہاں نہ پا کر پریشان ہو گئے ہوں گے، شاید ان کا گلا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ گیا ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آپ سے گزارش ہے کہ میری مدد کریں، مجھے میرے بچوں سے ملنے اور دودھ پلانے کی اجازت دلا دیں۔ ہرن کی درد بھری آواز سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، اے یہودی، تم نے اس معصوم ہرن کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ یہودی نے جواب دیا، میں نے اس کا شکار کیا ہے، جنگل کے جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے، اس لیے اسے باندھا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ ایک مادہ ہرن ہے، یہ ایک ماں ہے اور اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے کی وجہ سے پریشان ہے، اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا سکے، اپنے بچوں سے مل سکے، اپنے بچوں کو دیکھ سکے۔ یہودی نے جواب دیا کہ میں نے اسے بڑی محنت سے پکڑا ہے، تمہاری بات مان کر اسے کیوں چھوڑ دوں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اس ماں ہرن کو ایک دفعہ اپنے بچوں کے پاس جانے دو، یہ اپنے بچوں سے مل کر، انہیں دیکھ کر، انہیں دودھ پلا کر آپ کے پاس واپس آ جائے گی۔ یہودی نے طنزیہ انداز میں کہا کہ باندھا ہوا جانور آج تک واپس نہیں آیا، کیا کوئی ایسی مثال ہے؟ یہودی نے کہا کہ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی کسی بھی طرح سے ہرن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی، اس ہرن کو آزاد کر دو، اس کے بدلے تم مجھے باندھ لو، اگر یہ واپس نہ آئے تو تم مجھے عمر بھر قید میں رکھ سکتے ہو۔ یہودی فوراً مان گیا۔ یہودی نے کہا، ٹھیک ہے، ایک شرط پر میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اگر یہ واپس نہ آئے تو میں آپ کو عمر بھر کے لیے قید کر لوں گا۔ آخرکار یہودی نے ہرن کو چھوڑ دیا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لیا۔ آزاد ہوتے ہی ہرن تیزی سے، خوشی سے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ یہودی خود ہی دل میں سوچنے لگا کہ ہرن اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ سوچ کر یہودی ہنسنے لگا کہ اس آدمی کو میں ہمیشہ عمر بھر کے لیے قید میں رکھوں گا، اس سے بڑا بیوقوف انسان میں نے پوری دنیا میں آج تک نہیں دیکھا۔ ایک جنگل کے جانور کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ ہرن تیزی سے اپنے بچوں کے پاس پہنچی۔ بچوں نے اسے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، اماں، آپ صبح سے کہاں تھیں؟ ہم آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے، دودھ کے بغیر ہمارا گلا سوکھ گیا ہے، کیا ہوا تھا ماں؟ آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھیں؟ مادہ ہرن نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے بچوں، آج صبح جب میں کھانے کی تلاش میں نکلی تھی تو ایک یہودی نے مجھے پکڑ لیا تھا، وہ مجھے رسی سے باندھ کر لے گیا، پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے گزرے، میں ان سے تمہاری حالت کے بارے میں بتایا اور مدد کے لیے گزارش کی تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری مدد کے بدلے خود کو وہاں قید کر لیا تاکہ میں تم سے آخری بار مل سکوں۔ مجھے واپس جانا پڑے گا کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور واپس آؤں گی۔ مادہ ہرن نے اپنے بچوں سے کہا، میرے پیارے بچوں، یہودی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باندھ کر رکھا ہوا ہے، اسی لیے تم جلدی سے میرا دودھ پی لو
کیونکہ مجھے واپس جانا ہوگا، میں اپنے پیارے نبی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، نہیں چھوڑ سکتی۔ جب مادہ ہرن کے بچوں نے یہ سنا کہ ماں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی کے پاس قید کرا کے صرف ہماری خاطر ہم سے ملنے اور دودھ پلانے آئی ہے، تو ہرن کے بچوں نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ وہ روتے ہوئے بولے کہ ماں، ہم کیسے اس نبی کے قید ہوتے ہوئے آپ کا دودھ پئیں گے جس کو یہودی نے قید کر رکھا ہے؟ نہیں، ہم آپ کا دودھ نہیں پی سکتے، ہم بھی آپ کے ساتھ یہودی کے پاس جائیں گے، ہم اللہ کے نبی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد مادہ ہرن اپنے بچوں کے ساتھ دودھ پلائے بغیر یہودی کی طرف واپس چل پڑی۔ دوسری طرف جب ہرن کے واپس آنے میں تھوڑی دیر ہو رہی تھی تو یہودی طنزیہ انداز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ تم سے بڑا بیوقوف انسان میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا۔ ایک جنگل کے ہرن کے لیے تم نے خود کو میرے پاس قید کرا لیا ہے اور گروی رکھ لیا ہے۔ کیا تم سوچتے ہو کہ ہرن اب واقعہ ہی واپس آئے گا؟ نہیں، ہرن قیامت تک واپس نہیں آئے گا اور قیامت تک تم میری قید میں رہو گے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی نرمی کے ساتھ ارشاد فرمایا، اے یہودی، تھوڑا صبر کرو، وہ ہرن ضرور واپس آئے گا، اللہ کی مرضی سے وہ ضرور تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ یہودی ہنستے ہوئے بولا، اے محمد، اپنی ان قیاس آرائی باتوں کو چھوڑ دو، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہرن قیامت تک واپس نہیں آئے گی۔ اس طرح کچھ ٹائم اور گزر گیا۔ یہودی دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ محمد کو قید کر کے اس کے ساتھیوں سے بہت روپے اور پیسے اور مال و دولت وصول کروں گا۔ کیا کوئی ہرن کسی انسان کی خاطر واپس مڑ کر آیا ہے؟ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد یہودی نے دیکھا کہ نہ صرف ہرن واپس آ رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہیں۔ یہ دیکھ کر یہودی حیران رہ گیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرن سے پوچھا کہ ہرن، تم اپنے بچوں کو ساتھ کیوں لائے ہو؟ تمہیں اکیلی واپس آنا چاہیے تھا۔ تو ہرن نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب میں اپنے بچوں کے پاس پہنچی ہی تھی اور بتایا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو ایک یہودی کے پاس قید کرا لیا ہے اور گروی رکھ لیا ہے تاکہ میں تم سے آخری بار مل سکوں اور میرے بچوں، میں آپ کو دودھ پلا سکوں۔ میرے بچوں نے روتے ہوئے کہا کہ اماں، آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہم اپنے نبی کو قید میں ڈال کر کیسے دودھ پئیں گے؟ نہیں، ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میرے بچے بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ مادہ ہرن نے کہا کہ اگر آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے جانے انجانے آپ کو پریشانی دی۔ پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے یہودی، تمہارا ہرن واپس آ گیا ہے، وہ اکیلا نہیں آیا بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لایا ہے۔ اب تم جو چاہو ان کا استعمال کر سکتے ہو، اور ایک بات یاد رکھو کہ میں صرف انسانوں کا نبی نہیں ہوں بلکہ میں جنگل کے تمام جانداروں، جانوروں، پرندوں اور ساری کائنات کا نبی ہوں۔ یہ بات کہہ کر جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو یہودی بولا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ جانور جو آپ کی محبت میں واپس آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے، مجھے اب اس ہرن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہرن کو آزاد کرتا ہوں اور میں آپ کی ساری زندگی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، یہ واقعہ اگر آپ کو اچھا لگا ہو اور آپ کا ایمان تازہ ہوا ہو تو آپ کمنٹس میں یا رسول اللہ لکھیے گا اور دوسروں کو شیئر کیجیے گا تاکہ ان لوگوں کو بھی میرے نبی کی مثال کا، واقعہ کا پتہ چلے کہ میرے نبی کتنی رحمت والے تھے۔ دوستو، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔